بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ شیخ رشید صاحب سابق وزیر داخلہ ہیں۔ اب گرفتاری کے بعد شیخ رشید صاحب نے جو گالیاں دی ہیں اور جس قسم کی گفتگو کی ہے، اس سے لگ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب اپنی گرفتاری سے بہت بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ شاید وہ یہ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ شاید وہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے یا ان کو گرفتار کر سکتا ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے اپنی ساری زندگی میں جو پالیٹکس کی ہے وہ گیٹ نمبر 4 کے ذریعے کی ہے، اور اب گیٹ نمبر 4 جو ہے بند ہو گیا ہے۔ ایک تو گیٹ نمبر 4 بند ہو گیا ہے، اس سے میرا شیخ صاحب محروم ہو گئے ہیں جو ان کو وہاں سے سپورٹ ملا کرتی تھی۔ دوسرا، شیخ صاحب جس قسم کی گفتگو کر رہے تھے اور جو باتیں کر رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب بھی ان کی کوئی حمایت ہوگی، وہ نہیں ہو سکی۔ قومی اسمبلی سے سارے ریزائن دے کے جا چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی عمران خان صاحب نے خود توڑ دی ہے، اور یہ خان صاحب کو اب فیل ہو رہا ہوگا کہ اسمبلیوں سے باہر جانے کا اور اسمبلیاں توڑنے کا کتنا نقصان ہے، لیکن انہوں نے سیاست میں جذباتی فیصلے کیے ہیں، اور جذباتی فیصلے کرنے کے بعد اب ان کو نتائج جو ہیں وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ گرفتاری کے موقع پر شیخ رشید صاحب نے جس قسم کی گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نازیبا گفتگو تھی۔ آدمی کو پھر حوصلہ کرنا چاہیے اور بڑے دل سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ شیخ رشید صاحب وہ آدمی ہیں جو کہتے تھے کہ جناب جیل تو میری سسرال ہے اور ہتھکڑیاں میرا زیور ہے اور موت میری محبوبہ ہے، لیکن جب ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے چہرے سے جو پریشانی جھلک رہی تھی وہ ایسے لگ رہی تھی کہ وہ بہت خوفزدہ ہیں۔ ایک طرف آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ اتنے خوفزدہ ہیں، پھر آپ نے گالیاں دی ہیں۔ اب آپ مقابلہ کریں۔ آپ نے بھی رانا ثناء اللہ خان کو جو ہے منشیات کیس کا ایک مقدمہ بنایا، اور وہ رانا ثناء اللہ خان تو کو نہیں گھبرائے، نہ انہوں نے کسی کو گالیاں دی، بلکہ رانا ثناء اللہ خان تو خاموشی سے گئے اور وہ جا کے گرفتار ہو گئے، انہوں نے گرفتاری دے دی۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں شیخ رشید صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو باولپور جیل میں بھی ملا تھا جب ارشاد احمد حقانی مرحوم، جو جنگ کے ایڈیٹر بھی تھے اور کالم بھی جنگ میں لکھا کرتے تھے، بہت سینئر اخبار نویس تھے، وہ بھی تھے، اور پھر باولپور جیل میں جس قسم کی آپ نے گفتگو کی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ کسی دن میں اس پہ بھی پروگرام بناؤں گا کہ باولپور جیل میں جب شیخ رشید صاحب تھے، کلاشنکوف کیس میں گرفتار ہوئے، تو اس پر آپ نے کیا گفتگو کی۔ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ بہت جذباتی پالیٹکس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے سب سے دیانتدار سیاستدان وہ ہیں، باقی چور ہیں، کرپٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ پر مقدمہ بنائیں، آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتیں موجود ہیں۔ جب آپ حکومت میں تھے، آپ عدالتی نظام، پولیس کا نظام بہتر بناتے۔ اب آپ نے ایس ایچ او کو جناب برا بلا کہا، اور ایس ایچ او کو کہا جی کہ آپ ٹاؤٹ ہیں، آپ یہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شیخ رشید صاحب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور آنے والے دنوں میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور گرفتاریاں ہونی ہیں، ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ اب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کئی اہم گرفتاریاں ہونی ہیں۔ شیخ رشید صاحب گرفتار ہو چکے ہیں اور اب گالیاں دے رہے ہیں، اور جب بھی وہ میرے خیال میں آئیں گے وہ گالیاں دیں گے۔ اب قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ میں شراب نہیں پیتا۔ اگر آپ شراب نہیں پیتے، آپ سے بوتلیں پکڑی گئی ہیں، تو وہ پتہ چل جائے گا جی، پتہ چل جائے گا۔ آج تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ کا میڈیکل ہوگا، میڈیکل میں آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن آپ دلیل سے بات کریں، آپ گالیاں نہ دیں۔ شیخ رشید صاحب کی جو گرفتاری ہے، میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اگر آج عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں ہوتے، قومی اسمبلی میں موجود ہوتے، وہ استعفے نہ دیتے، اور پنجاب اسمبلی ان کی موجود ہوتی، کے پی اسمبلی موجود ہوتی، تو شاید شیخ رشید صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کے ساتھ وہ نہ ہو سکتا جو اب ہو رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ اور بہت کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اب وہ جو جن سے فیض یاب ہوتے تھے وہ فیض یاب گھر جا چکے ہیں، اور گیٹ نمبر 4 جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے شیخ رشید صاحب پر اور دیگر لوگوں پر جو گیٹوں کی سیاست کرتے تھے اور گیٹوں کے ارد گرد گھومتے تھے اور باقی ساری اپنے مخالفین کو گالیاں دیتے تھے، وہ گیٹ بھی بند ہو چکے ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب کو صرف حوصلے سے اب مقابلہ کرنا ہے اور قانونی جنگ لڑنی ہے۔ گالیوں سے بات نہیں بنے گی، آپ دلیل سے بات کریں۔ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ گالیاں دینے شروع ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب بہت مرتبہ جیلوں میں گئے ہیں، لیکن ایک بڑے، میں سمجھتا ہوں آصف علی زرداری پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان ہیں اور بڑے دل والے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو کوئی گالی نہیں دی، اور وہ ہمیشہ جب بھی گئے ہیں جیل میں مسکراتے ہوئے گئے ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں اور بڑے حوصلے کے آدمی ہیں۔ شیخ رشید صاحب، آپ تو گرفتار ہوئے ہیں ابھی، تو آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے، آگے کیا ہوگا
اب آپ جب جیل میں جائیں گے تو سوچئے گا کہ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔